بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 98 نمبر سبق ہے فصل المنفصلۃ باقسامها الثلاثہ، باقسامها الثلاثہ الحقیقیہ، الحقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو۔ تینوں اقسام جو ہے حقیقیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، عنادیہ اور اتفاقیہ، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، عنادیہ اور اتفاقیہ، اور مانعۃ الخلو کی بھی دو قسمیں ہیں، عنادیہ اور اتفاقیہ۔ یعنی تینوں قسموں کے دو قسمیں ہیں۔ معنی حقیقیہ کی بھی دو قسمیں کہ جس کے مقدم اور تالی کے درمیان جو منافات اور جدائی ہے وہ ذاتی ہے، کسی مادے کی وجہ سے نہیں ہے۔ مانعۃ الجمع میں بھی اس کے مقدم اور تالی کے درمیان جو منافات ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہے اور کسی مادے کی وجہ سے نہیں ہے۔ مانعۃ الخلو میں نام سے پتہ چلتا ہے کہ ذاتی جدائی ہے، جدائی جو ہے ذات میں ہے، اتفاقی طور پر نہیں ہے کہ اتفاقی کوئی آ گیا ہے بس ان کے درمیان جدائی آ گئی۔ تو دو قسمیں ہیں۔ پچھلی مثال جتنی بھی مثالیں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ھذا العدد، ھذا العدد اما زوج او فرد، کہ عدد یا زوج ہے اور یا فرد ہے، تو فردیت اور زوجیت جو ہے اس کی ذات میں منافات ہے کہ یہ دونوں ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے حقیقیہ، حقیقیہ، عنادیہ۔ دوسری مثال ہے عنادیہ مانعۃ الجمع۔ عنادیہ مانعۃ الجمع کی مثال ہم ذکر کر چکے کہ ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ چیز یا پتھر ہے اور یا درخت ہے، تو دونوں ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک چیز ہو، پتھر بھی ہو اور وہ درخت بھی، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ درخت ہو، نہ پتھر ہو، کتاب ہو، قلم ہو، کوئی اور چیز ہو، لیکن دونوں الگ ہو سکتے، جدا ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں جمع ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مانعۃ الجمع، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسری مثال، تیسری مثال ہے عنادیہ اور مانعۃ الخلو۔ تو عنادیہ مانعۃ الخلو کی مثال ہم ذکر کر چکے تھے کہ زید فی البحر او لا یغرق، لا یغرق، تو ابھی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ زید بحر میں بھی ہو اور غرق بھی نہ ہو، بحر میں بھی ہو اور یا غرق نہ ہو، بحر میں نہ ہو یا غرق نہ ہو، بحر میں نہ ہو یا بحر میں ہو یا غرق نہ ہو۔ تو ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ بحر میں ہو، بحر میں نہ ہو، بحر سے باہر ہو، زید فی البحر، تو بحر سے باہر ہو، مثلا فی خارج البحر، خارج البحر او یغرق، او یغرق، کہ خارج البحر ہو یا غرق ہو جائے۔ تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ بحر میں بھی ہو اور غرق نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بحر سے باہر ہو اور وہ کیا ہو، غرق ہو جائے۔ اس طرح یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر یہ مثالیں ہم نے عنادیہ مانعۃ الخلو کی مثال میں
ہم نے دیا تھا، پچھلے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اتفاقیہ جو ہے یہ تو عنادیہ عبارت عن ان یکون فیہ، عنادیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ان یکون فیہ تنافی، کہ اس میں منافات ہو، کیا ہو؟ منافات، یعنی جدائی ہو، بین الجزئین یعنی بین المقدم والتالی، اس کے دونوں مقدم اور تالی کے درمیان، لذاتہما، لذات المقدم والتالی، لا لمادت، اس کے مادے کی وجہ سے نہ ہو جس میں وہ آ جائے۔ اب یہاں پر وہ اتفاقیہ کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے درمیان جو جدائی ہے وہ اتفاقی ہے، اس کے ذات میں جدائی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ مثلا الاسود، اسود، اسود اور کاتب کے درمیان، کاتب، هذا الشخص، کہ یہ آدمی جو ہے اسود او کاتب، یا کالا ہے اور یا کیا ہے؟ کاتب ہے، یا کالا ہے اور یا کاتب ہے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ کالا بھی ہو اور کاتب بھی ہو، مثلا حبشی ہے، حبشی ہو اور کاتب ہو، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کاتب ہو حبشی نہ ہو، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ حبشی ہو کاتب نہ ہو، تینوں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جدائی نہیں ہے ذات میں، بلکہ صرف یہاں پر اتفاقی طور پر میں جدائی ہے کہ یہ آدمی یا تو کالا ہے اور یا کاتب ہے۔ تو یہاں پر اتفاقی ہے، اسود اور کتابت کے درمیان کوئی منافات، کوئی جدائی نہیں ہے، دونوں ایک شخص میں اور ایک ہی چیز میں جمع ہو سکتے ہیں، اس میں منافات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو منافات ہے یہ اتفاقی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا منفصل باقسامھا، اس کے اقسام جو ہے، اقسام کتنے ہیں؟ اقسامھا الثلاثہ، تینوں اقسام جو ہے میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ حقیقیہ معنی الجمع معنی الخلوہ ہے، قسمان دونوں کے، اس کی بھی عنادیہ اتفاقیہ، اس میں بھی عنادیہ اتفاقیہ، اس میں بھی عنادیہ اور اتفاقیہ۔ عنادیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ عبارت عن ان یکون فی تنافی، کہ اس میں منافات اور جدائی بین الجزئین، دونوں جزءوں کے درمیان، لذاتہما، ان کے ذات کے اعتبار سے، مقدم اور تالی کے ذات میں جدائی ہو، کسی مادے کی وجہ سے نہ ہو۔ اتفاق عبارت عن ان یکون فیہ تنافی، یعنی اس میں جدائی جو ہے بین تنافی بین الجزئین، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان، بمجرد الاتفاق، صرف اتفاق کی وجہ سے ہے کہ هذا الشخص اسود او کاتب، کہ یہ آدمی یا تو کالا ہے اور یا کاتب ہے۔ تو یہاں پر جدائی ہے کہ آدمی یا کاتب ہوگا یا کالا ہوگا، یعنی حبشی ہوگا یا کاتب ہوگا۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہے کہ اس کے درمیان جو جدائی ہے یہ اتفاقی ہے، عنادی نہیں ہے، یعنی اس کے ذات میں جدائی نہیں ہے کہ اسود اور کاتب کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ حبشی ہو، کالا ہے، کاتب اور کاتب بھی ہے، کالا بھی ہے اور کاتب بھی ہے، یا اس طرح ہو کہ کاتب ہو لیکن حبشی نہ ہو، اس میں جدائی بھی ممکن ہے، ایک ساتھ جمع ہونا بھی ممکن ہے، جدائی بھی ممکن ہے، اور حبشی ہو کاتب نہ ہو، تو اس کے ساتھ ابھی رفع ہونا اور جمع ہونا، اور ایک کا رفع ہونا ایک کا جمع ہونا، یہ سب ممکن ہے اس میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذات میں جدائی نہیں ہے، بلکہ یہ جدائی جو ہے یہ اتفاقی ہے، مقدم اور تالی کے درمیان۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا مرقات کا 98 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔